الذين يقولون ربنا إننا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. آج ہم سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 8 اور 9 کی تلاوت کریں گے. آگے ترجمہ و تفسیر کریں گے انشاءاللہ. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پچھلی آیت میں ہم نے تلاوت کی سورہ مبارکہ آل عمران سے آیت نمبر 7 اور کل اس کی وضاحت کی تھی کہ یہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تم پر کتاب نازل کی، اس میں محکمات ہیں، اس میں متشابہات ہیں، اور جن کے دلوں میں زیغ ہے وہ فتنے کے طور پر جو ہے وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، فتنے کی پیروی کرتے ہیں، اور من گھڑت جو ہے وہ تعویلیں کرتے ہیں. اسی کو ہم نے کل بیان کیا کہ محکم آیات کیا ہوتی ہیں، متشابہ آیات کیا ہوتی ہیں، اور متشابہ آیات کیوں رکھی گئی ہیں. اس پر چند سوال اور کچھ جوابات مختصر آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور ساتھ میں عرض کیا کہ راسخون فی العلم کون ہیں، یعنی تعویل کا حق کس کو ہے اور کس طرح کے وہ لوگ ہیں، عالم ربانی کون ہوتے ہیں. انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ پچھلے درس کی آپ سماعت کریں گے تو آپ کو حل ہو جائے گا. اسی تسلسل کے طور پر آگے بڑھ رہے ہیں کہ جیسے راسخون فی العلم کی بات ہوئی کہ راسخون فی العلم وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کی پہلی نشانی جو ہے ایمان رکھتے ہیں، وہ مومن ہوتے ہیں. ایمان کس چیز پر؟ کہ جو کچھ بھی نازل ہوا ہے وہ پروردگار کی طرف سے ہے، چاہے وہ محکم ہو چاہے وہ متشابہ ہوں، سب کچھ پروردگار کی طرف سے ہے. تو راسخون فی العلم پہلے مرحلے پر کیا ہے؟ ایمان رکھتے ہیں. اور پھر آگے دعا کرتے ہیں. یہ راسخون فی العلم کی دعا ہے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، ربنا لا تزغ قلوبنا. پچھلی آیت میں ہم نے لفظ استعمال کیا تھا فی قلوبہم زیغن. یہ زیغ اور یہ تزغ، لا تزغ،
اس کا مادہ ایک ہی ہے. زیغ کیا معنی کیا تھا؟ یعنی کجی، ٹیڑھا پن. اور اس آیت میں دعائیہ طور پر کہا گیا ہے لا تزغ. اگر اس کو ہم قرآنی اصطلاح میں سمجھیں تو جہاں کہا گیا ہے کہ فی قلوبہم زیغن، یعنی ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ فزیکلی طور پر ان کے دل ٹیڑھے ہیں، بلکہ یہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں. در حقیقت اس عنوان سے ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، یہ سیدھے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. یعنی اس طرح کی ان کے دلوں میں کجی ہے. اور جب ہم اس دعائیہ جملے میں آتے ہیں تو اس کا معنی بھی اسی تزغ سے ہی آگے بڑھتا ہے، اور یہ نفی کے طور پر ہے، نہیں کے طور پر ہے. لا تزغ، اے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ، مت پھیرنا، نہ ٹیڑھا کرنا، نہ گمراہ نہ کرنا، ٹیڑھا نہ کرنا. یہ در حقیقت ایک التجا کے طور پر ہے کہ بار الہ لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو، قلوب جمع ہے قلب کی، اور نہ جو ہے وہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کرنا. یا یوں اس طرح ترجمہ کروں کہ یہ التجا ہے کہ باری تعالی ہمارے دلوں کو اس کجی اور ٹیڑھے پن سے محفوظ رکھنا. پھر آگے بڑھتے ہیں. بعد اذ ہدیتنا، بعد یعنی بعد، اردو میں جیسے ہم بعد استعمال کرتے ہیں. اذ ہدیتنا، اذ یعنی جب، یعنی ہم یہاں معنی کریں گے جب کہ، ہدیتنا، ہدیت یعنی ہدایت، نا یعنی ہمیں، یعنی بعد اس کے کہ ہمیں ہدایت دی ہے. ہدایتا، تم نے ہدایت، ہدایتا یہاں فعل ماضی ہے، تم نے ہمیں ہدایت دی ہے. ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، کجی میں مبتلا نہ کرنا، گمراہ نہ کرنا. وَهَبْ لَنَا، اور وَهَبْ لَنَا، اور ہمارے لیے قرار دینا، من لدن کا، اپنی جانب سے. لدن بارگاہ، جانب اپنی طرف سے، اس معنی میں لیں گے، یعنی اپنی طرف سے، اپنی جانب سے ہمیں کیا عطا کرنا؟ رحمت. آواز آ رہی ہے میری؟ تو یہ حب جو ہے یہ فعل امر ہے، حب، اور ہبا سے ہے. ہبا یعنی کسی چیز کو عطا کرنا، دینا، یعنی ایسی چیز عطا کرنا کہ جس کے بدلے میں کوئی چیز مانگی نہ جائے، اس کو ہبا کہتے ہیں، یعنی خالص تحفہ. یہ آپ نے اگر آپ کو ایک منظر یاد کراؤں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو باغ فدق ہبا کیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی لین دین نہیں ہوئی، یہ خالصاً تحفہ تھا. ٹھیک ہے، تو ہبا، اسی سے ایک فعل امر یہاں پر بیان ہو رہا ہے، حب یعنی تو ہمیں عطا کر. حب لنا، تو ہمارے لیے عطا کر، یا تو ہمارے لیے دے. کیا دے؟ حب لنا من لدن کا، یعنی اپنی جانب سے تو ہمیں دے، عطا کر. رحمہ، تو اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا کر. اور پھر اللہ کو آگے اسی عنوان سے یاد بھی کیا، انکا، بے شک تو، انتل، یا انتا ہوئی فعل، انتا جو ہے ضمیر ہے مخاطب کی، انتا
الوہاب، انت الوہاب. وہاب بھی اسی ہب سے ہے، یعنی ہبا سے. وہاب کا معنی یعنی عطا کرنے والا، ہبا دینے والا. وہاب یہ در حقیقت عربی زبان میں مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی اگر بیان کیے جائیں تو وہاب جو ہے اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو کسی بدلے یا فائدے کی امید کے بغیر عطا کرے، اور اس کا عطا کرنا ایک مرتبہ نہ ہو، پے در پے ہو، مسلسل ہو، یعنی مسلسل نوازتا رہے. اور سب سے بڑی بات کہ اس کا عطا کرنا بغیر مانگے ہو، یعنی اس سے مانگا نہ جائے بلکہ وہ ہماری ضرورت اور طلب کے حساب سے ہمیں عطا کر دے. اس صفت کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے وہاب، انکا انت الوہاب. تو یہ در حقیقت اس رحمت کے عنوان سے ساتھ میں وہاب کی صفت آئی ہے. میں ایک قرآن کا ایک حسن بیان کرتا ہوں، قرآن کی آیات کا، کہ کیسے یہ معجز نما ہے کہ جس طرح کا کنٹینٹس ہوتا ہے نا، جس طرح کا سوال ہوتا ہے، جس طرح کا عنوان چل رہا ہوتا ہے، جس طرح کا منظر ہوتا ہے، اسی عنوان سے صفت بھی وہی آتی ہے. یعنی اس میں ایک رتبہ بلند ہو جاتا ہے کہ جیسے اس آیت میں رحمت کو بیان کیا گیا، اسی حساب سے اللہ کی صفت بھی وہی بیان کی گئی، یعنی وہاب. توجہ کی آپ نے؟ کسی ٹائم بول لیا کریں تاکہ مجھے لگا کہ میری آواز آپ کو آتی ہے. چلیں، شکر ہے الحمدللہ. ابھی ترجمہ کیا ہے، ابھی کلیئر کرنا باقی ہے. یہ تشریح کی کلاس ہو رہی ہے، درس ہو رہا ہے، وہ مفاہیم کے ترجمے والی کلاس نہیں ہو رہی کہ ہم صرف ترجمے پہ رک کر آگے نکل جائیں. ابھی ہم اس کو تھوڑا سا کھولیں گے. تو دوبارہ سے آتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، یعنی پچھلی آیت میں جیسے ہم نے ذکر کیا کہ جن لوگوں کے دل میں کجی ہوتی ہے، زیغ ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ جن کے دل میں کجی ہوتی ہے وہ فتنے اور تعویل کی تلاش میں رہتے ہیں، یعنی متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے. لیکن جو راسخون فی العلم ہیں وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ دعا کرتے ہیں، وہ ایمان کی حالت میں رہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، جو کچھ بھی ہے محکم پر بھی ایمان لائے، متشابہ پر ایمان لائے، اور پھر اس ایمان کی پائیداری کے لیے وہ راسخون فی العلم دعا بھی کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، پروردگارا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کرنا، ٹیڑھا نہ کرنا، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا، بعد اس کے کہ جب تم نے ہمیں ہدایت دی. یہ لفظ ہدایتنا کو سمجھیے گا، ہدایتا، پہلے جدا اس کو سمجھیے، ہدایتا ہدا سے ہے، اور یہ جو تا اس میں ہے نا، یہ مخاطب کی تا ہے، یعنی تم نے ہدایت دی، ہدایتا تم نے ہدایت دی، اور نہ یعنی ہمیں، از ہدایتنا جبکہ تم نے ہمیں ہدایت دی، اس کے بعد تم ہمیں گمراہ نہ کرنا، یعنی ہدایت سے رخ ہمارا نہ پھرے. در حقیقت جو دعا ہے. پھر آ جاتی ہے بات رحمت کی، یعنی قرآنی دعا میں دیکھیے کہ رحمت کا تعلق کتنا وسیع ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے.
رحمت کیوں مانگی ہے؟ یہاں پر فضل بھی مانگا جا سکتا تھا، یہاں پر دیگر عناوین بھی ہیں جو ہم راسخون فی العلم جو ہے وہ مانگ سکتے تھے۔ رحمت ہی کیوں مانگی ہے؟ کیونکہ رحمت کا تعلق وسیع ہے۔ رحمت کب کی جاتی ہے؟ جب کسی کی کمزوری دیکھ کر اس کو نوازا جائے، اس پہ ترس کھایا جائے، اور پھر اس کے جواب میں صفت بھی وہ لائی گئی ہے وہاب کی، یعنی وہاب وہ ہے جو بندے کے استحقاق سے کہیں زیادہ عطا کرے، کیونکہ وہ رحمت مانگی ہے نا، اللہ سے رحمت مانگی ہے، تو اللہ پھر اس استحقاق سے، یعنی جس چیز کے ہم مستحق ہیں اس سے بھی کئی گنا ہمیں زیادہ دیتا ہے۔ تو آپ انداز دیکھیں آیت کا کہ رحمت کا سوال کر کر اللہ کی صفت وہاب پکاری ہے، وہاب کی صفت پکاری ہے کہ اے اللہ، ہم اس رحمت کے قابل نہیں ہیں، ہم اس لحاظ سے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہماری حالت ویسی نہیں ہے، لیکن تیری شان جو ہے وہ وہاب ہے، یعنی تو بن مانگے عطا کرتا ہے، تیری رحمت جو ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ سب کچھ تو عطا کر سکتا ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے انت الوہاب کہہ کر دعا مانگی گئی ہے۔ وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ کیونکہ پچھلی آیت میں راسخون فی العلم نے دعا کی، جو اپنا نظریہ بیان کیا کہ آمنا بے، ہم ایمان لائے، اور جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے، یعنی انہوں نے اپنی ہدایت پر قائم رہ کر جو ہے وہ بتایا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اور پھر جب ان کو ہدایت کی تسلی ہوئی تو پھر فوراً اللہ سے دعا بھی مانگ لی کہ اے اللہ ہمیں ہدایت سے روکنا پھیرنا، ہمیں ہدایت سے دور نہ کرنا، یعنی اہل بننے کے بعد فوراً رحمت کی درخواست بھی کر دی۔ یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ راسخون فی العلم دعا کرتے ہیں، یعنی وہ مغرور نہیں رہتے، اپنے علم میں تکبر نہیں کرتے، در حقیقت وہ علم میں مضبوط ہیں، لیکن ہدایت ملنے پر وہ اور پر امید ہو جاتے ہیں، ان کے اندر مزید خوف طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پر اکتفا نہ کیا جائے کہ یہاں پر جیسے روایت لکھی ہوئی ہے امام صادق علیہ السلام کی کہ اکثر من ان تقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ولا تأمن الزیغ۔ یہ توجہ کیجئے گا کہ اکثر لوگ جو دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بے فکر نہ ہو جانا اس دعا کے پڑھنے کے بعد، یعنی اس عنوان سے کہ آپ کو ہدایت مل گئی ہے، ہدایت مل کر بے فکر نہ ہو جانا، بلکہ دعا کرنا کہ کہیں اس ہدایت سے رخ نہ پھیر جائے، اس ہدایت سے کجی کی طرف نہ چلے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ ہر آن ہر لحظے جو ہے ہدایت اور رحمت کا محتاج ہے، لہذا اسے چاہیے۔ اگر صاحب میں یہاں ایک بات کہوں کہ اس کا مطلب ہم یوں بھی لے سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کبھی کوئی کامیابی حاصل ہو جائے تو ہمیں جو ہے وہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس ہمیں کامیابی حاصل ہو گئی اور بس یہی ہماری زندگی ہے، بلکہ ہمیں اس کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اصل میں تو کامیابی تو حاصل ہو ہی جاتی ہے، کسی نہ کسی طرح سے محنت کرتا ہے انسان، لیکن اس کو برقرار رکھنا، اس کو قائم رکھنا نا، اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔
تو اس کے لیے کہ مغرور نہ ہو جائے انسان اور وہ اپنے آپ کو ہی نہ سمجھنے لگ جائے کچھ بڑا، تو اس میں یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اور اپنے آپ کو کمال کی طرف اور بہتر سے بہتر کی طرف چلتا رہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے میرے خیال میں. نیکی کرنا آسان ہے لیکن نیکی کو بچانا مشکل ہے. خوب عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی عمل انجام دیتے ہیں ایمان والوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایمان والے فوراً اپنے آپ کو خدا کے آگے پیش کر دیتے ہیں کہ خدایا یہ کامیابی یا یہ جو ہدایت ہے، یہ سلسلہ ہے، یہ تیری جانب سے ہے. اب ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم بے بس ہیں. ہمیں اس ہدایت پر قائم رکھنا، ہمارا رخ نہ پھرے. در حقیقت یہ ایک اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش رکھنا کہ اللہ ہم تیرے محتاج ہیں. ہم کسی بھی حوالے سے سکسیسفل نہیں ہے کہ ہم بس کامیاب ہو گئے تو ہم تیری نظر کرم سے ہم جو ہے بے نیاز ہو گئے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کسی بھی چیز کو حاصل کر فوراً سر بسجود ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. ہم ہدایت اور رحمت میں اللہ کے ہی محتاج ہیں اور ہمیشہ دست بدعا رہتے ہیں. اب جیسے ایک چھوٹی سی مثال آپ نے بھی بیان کی کہ اگر کوئی بھی اچیومنٹ، مثلا ہمیں کوئی مال و دولت مادی چیزوں میں سے حاصل ہو جاتا ہے، مال و دولت حاصل ہو لیتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس مال و دولت کی حفاظت کے لیے، مثال کے طور پر اگر ہم نے کوئی اچھا گھر بنا لیا ہے، بینک بیلنس ہے ہمارے پاس، یا ہم کوئی گاڑی لے لی ہے، تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ اس کی حفاظت کے لیے گارڈ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، چوکیدار رکھتے ہیں اور حفاظتی حصار بناتے ہیں تاکہ یہ جو چیز ہمیں حاصل ہوئی ہے یہ ضائع نہ ہو جائے. یعنی ضائع ہونے کا فوری خطرہ ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی ہے اس دعا کے پیغام میں بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ ہدایت مل جانے کے بعد ہمیں گمراہ نہ ہونے دینا. یعنی اس حفاظتی حصار کو بنا کے رکھنا ہمارے لیے، اس ہدایت کے سلسلے کو بنا کے رکھنا. کسی لمحے بھی ہم تیری رحمت سے، تیری ہدایت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. لہذا اس آیت میں 2-3 پیغامات جو ہیں میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اپنے علم پر غرور نہ کریں، بلکہ ہمیشہ جب آپ کو کوئی علم حاصل ہو جائے، جو کوئی چیز حاصل ہو جائے، تو پروردگار کے حضور دعا کریں، مدد طلب کریں. اور دوسری چیز کہ حقیقی علم، سب سے بہترین علم، یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ علم میرے لیے بہترین ہے تو اس کا معیار کیا ہو کہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد آپ کی توجہ خدا کی طرف ہو جائے. یعنی علم کی کامیابی اور علم میں ترقی اور فضیلت کا معیار یہ ہے کہ توجہ خدا کی طرف ہو جائے اور پھر اس سے مدد طلب کی جائے. جیسے راسخون فی العلم نے کام کیا کہ ان کو علم کا عنوان دیا گیا، تکبر نہیں آنے دیا، غرور نہیں آنے دیا، اور فوراً دست بدعا ہو گئے. اور پھر ایک اور چیز اس آیت نے سکھائی کہ لا تزغ قلوبنا کہا گیا. یعنی جہاں پر ہدایت اور گمراہی کا تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہی ہے. یعنی یہ دل ہی ہیں جو ہدایت پاتے ہیں اور یہ دل ہی ہیں جو ٹیڑے ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. یعنی انسانی خواہشات اور اس کے افکار کا تعلق چاہے وہ ہدایت کے ذریعے سے ہو یا گمراہی کے ذریعے سے ہو، وہ دل سے ہی ہے. لہذا اپنے دل کو سالم رکھنا ہے. اور اسی طرح سے بعد از ہدایتنا کا پیغام ہمیں دے رہا ہے کہ جب آپ کو کوئی اچیومنٹ حاصل ہو جائے، کوئی سیدھی راہ آپ کو مل جائے، تو سیدھی راہ پر آ جانا کوئی کمال نہیں ہے. سیدھی راہ حاصل ہو جانا، ہدایت حاصل ہو جانا اہم نہیں ہے، بلکہ اس ہدایت پر قائم رہنا اہم ہے، کمال ہے. اس لیے ہم ہر نماز میں یہی دعا کرتے ہیں،
اہدینا الصراط المستقیم، اور پھر انک انت الوہاب، یعنی خدا سے جو مانگا جائے وہ رحمت مانگی جائے، اور پھر اس صفت کے ساتھ مانگا جائے کہ خدا جو ہے وہ حقیقی تحفہ دینے والا ہے، ہبہ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، کیونکہ اس کے تحفے میں کوئی بدلہ نہیں ہوتا، وہ تحفہ دے کر اس کے بدلے میں کچھ مانگتا نہیں ہے، بلکہ بغیر مانگے ہمیں عطا کرتا ہے، پے در پے عطا کرتا ہے، اور بغیر کسی عوض کے عطا کرتا ہے۔ وہ اس کا عطا کرنا ہم سے کسی فائدے کی امید سے نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں چاہ رہا، بلکہ وہ عطا کرتا ہے، وہاب ہے۔ تو یہ وہاب خدا کی صفت میں سے ہے۔ یہ ایک آیت ہم نے تھوڑی سی مختصر آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ در حقیقت اگلی آیت بھی دعا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یہ دو قرآنی دعائیں ہیں، اور اس کو آپ نے ہزاروں مرتبہ پڑھا سنا ہوگا، لہذا ان کو سمجھیے، توجہ کیجیے۔ پہلی دعا میں کیا کہا کہ پروردگارا ہمارے دلوں کو موڑ نہ دینا، بعد اس کے کہ ہدایت حاصل ہو جائے، اور اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا فرمانا، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ اب انداز بدلا دعا کا، اور فرمایا ربنا، اے ہمارے پروردگار، انکا، بے شک تو، جامع الناس، جامع یعنی جمع کرنے والا، الناس لوگوں کو، جامع الناس تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیومن، اس دن کے لیے، یعنی اس دن تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے کہ جس دن کے متعلق لا ریب فیہ، اس دن میں کوئی ریب نہیں ہے، یعنی اس دن کے متعلق کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف، لا یخلف یہاں پر لا جو ہے نہیں کے معنی میں ہے کہ وہ مخالفت نہیں کرتا، وہ خلاف نہیں کرتا، المیعاد، میعاد وعدہ، وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ کون؟ اللہ، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ لہذا اس آیت میں در حقیقت دعا نہیں ہے، یہ دعا کا ایک انداز کے ساتھ ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اے ہمارے پروردگار تو لوگوں کو اس دن بھی اکٹھا کرنے والا ہے، یعنی پیچھے دعا کی پچھلی آیت میں، اور دعا کے ساتھ فوراً جو ہے اللہ کی حقانیت، اللہ کے وعدوں کو بھی یاد کیا، اور بلکہ اللہ کو یاد کروایا، ٹھیک ہے، کہ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن۔ کس دن؟ یعنی قیامت کے دن۔ اس سے در حقیقت اپنے ایمان کا اظہار ہو رہا ہے، اپنے ایمان کا اظہار ہو رہا ہے، یعنی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ایمان کی تجدید بھی کر رہے ہیں کہ پروردگارا قیامت کے روز تو ہی لوگوں کو جمع کرے گا۔ یعنی ہم در حقیقت اس آیت میں اپنی آخرت کے متعلق پریشان ہو رہے ہیں، اپنی عاقبت کے متعلق پریشان ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فوراً دعا بھی کر رہے ہیں، خدایا ہماری مدد فرمانا، اور اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں، تشفی دے رہے ہیں کہ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر تو اللہ جو ہے اپنے وعدے سے مخالفت نہیں کرے گا، خلاف نہیں کرے گا۔ یعنی ہم اکثر کیا کرتے ہیں، ہم اپنے وعدے سے غفلت کرتے ہیں، ہم اپنے وعدوں سے جو ہے وہ جہالت کی بنا پر یا پشیمانی کی بنا پر ہٹ جاتے ہیں، اور در حقیقت ایسا ہی ہے کہ وعدہ خلافی جو ہے وہ انسان کے اندر
پریشانی لے کر آتی ہے، غفلت لے کر آتی ہے، جہالت لے کر آتی ہے، وعدہ خلافی بہت نقصان دہ ہے۔ اس وعدہ خلافی کے متعلق ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا ہم مخالفت کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے اندر یہ کوتاہی ہے، ہم غفلت کر جاتے ہیں، ہم اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر پاتے، لیکن تو کون ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، تو اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اپنی بیچارگی کا اظہار کر کے اللہ سے ہم دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی اس صفت کو یاد کر کے ہم اپنے ایمان کی تجدید کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نفس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اپنے وعدوں کو بھولنے والا نہیں ہے، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف عمل کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس سے ایک اور مطلب سمجھ آتا ہے کہ مومن، یا یوں کہوں کہ وہ راسخون فی العلم جو ہیں، ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، ان کا یقین کامل ہوتا ہے، وہ اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، رحمت طلب کرتے ہیں خلوص کے ساتھ، اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ جو ہم ایمان بجا لا رہے ہیں، یہ ہم رحمت اور ہدایت طلب کر رہے ہیں، یہ اس دن کے لیے ہے در حقیقت، کہ جس دن اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ یعنی اپنے ایمان میں ہم پختگی پیدا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اظہار نظر کر رہے ہوتے ہیں۔ راسخون فی العلم کی نگاہیں مستقبل پہ لگی ہوتی ہیں، یعنی راسخون فی العلم نا امید نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہوتے۔ جب ان کو علم آ جاتا ہے تو جہاں پر وہ ہدایت کی دعا کرتے ہیں، جہاں پر وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، وہیں پر وہ پر امید ہوتے ہیں۔ اور حقیقی عالم کی نشانی یہی ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی روح پر توجہ دیتا ہے، اور آخرت کے حساب و کتاب کے متعلق فکر مند ہوتا ہے۔ اور یہ جو یوم بیان کیا گیا ہے، اس یوم سے مراد قیامت کا روز ہے، ان جب سب حساب دینے کے لیے اکٹھے ہوں گے، اور یہ پھر فیصلے کا دن بھی ہے، یعنی حساب و کتاب کے بعد ہر شخص جو ہے وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جائے گا۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے لا ریب فیہ، کہ یہ مومن، یہ عالم، یہ راسخون فی العلم جو ہیں، قیامت پر اس طرح سے یقین رکھتے ہیں کہ لا ریب فیہ، ان کو کسی قسم کا شک بھی نہیں ہے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ توجہ ہوئی آپ کی؟ آواز آ رہی ہے؟ جی۔ خوب، اب یہاں پر یہ 2 آیتیں پڑھنی تھیں، آگے ہم نہیں بڑھ رہے، لیکن پچھلی آیت میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں جس کو بیان کرنا میں نے وعدہ کیا تھا کہ بیان کروں گا، کہ پیچھے محکم اور متشابہ کو تو ہم نے بیان کیا تھا، لیکن راسخون فی العلم کس عنوان سے، کس طرح سے ہوتے ہیں، اس کی آخری سطر جو ہے وہ ہم چھوڑ گئے تھے یا رہ گئی تھی وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے تاکہ پھر آگے تھوڑا سا سلسلے کو بڑھائیں ہم۔ کیونکہ اس آیت میں ہم نے پہلے ہی سورہ آل عمران کے تعارف میں عرض کیا تھا کہ در حقیقت اس میں نجران کے ان مسیحیوں کے بارے میں ذکر آئے گا، اور وہ پورا واقعہ، وہ مباہلے کا واقعہ جو ہے اس میں ذکر ہوگا۔ تو اس آیت کا جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے نا، ان متشابہ آیات کا ذکر کیوں کیا گیا ہے، یا محکم بات کیوں کی گئی ہے، محکم آیات کی بات کیوں کی گئی ہے، تو اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان نجران کے عیسائیوں کا جو نظریہ ہے
وہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور اگلی آیتوں میں اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں اور پھر اس پہ استدلال بھی کرتے ہیں. کیوں؟ یہ کہاں سے باتیں لے کر آتے ہیں؟ یہ باتیں جو ہیں وہ متشابہات آیات سے لے کر آتے ہیں تاکہ فتنہ پھیلایا جا سکے. لیکن راسخون فی العلم، یہاں راسخون فی العلم سے مراد ایسا شخص ہے کہ جو اپنے ایمان میں پختہ ہوتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق ایک حدیث ہے، خود امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اس کے متعلق کہ خدا کے متعلق، معذرت مجھے یہ پوری حدیث یاد نہیں آ رہی، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کائنات کے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے ایمان پر میں کوئی کمی یا پیشی نہیں ہونے والی. یعنی علی جو غیب پر جس انداز سے ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی اگر ان کے سامنے پردے ہٹا دیے جائیں تو ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو یہ امیر المومنین کا ایک اور فرمان ملتا ہے اس متعلق، نہج البلاغہ میں ہی ہے کہ علم میں راسخ اور پختہ لوگ وہی ہیں جن کو اللہ نے غیب کے پردوں میں چھپی ہوئی چیزوں میں الجھنے سے بے نیاز کیا ہے. اور دوسری جگہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز کی حقیقت سے بحث کرنے کی ذمہ داری نہیں دی، اس کی گہرائی میں جانے کے اس کی گہرائی میں جانے سے ترک کرنے کا نام رسوخ ہے، راسخ ہونا ہے. کہ جہاں جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، جو تکلیف دی ہے، اسی تک محدود رہیں. جس کے متعلق اللہ نے ذمہ داری نہیں دی اس کے متعلق سوچ اور فکر کو ترک کر دیتے ہیں. در حقیقت یہ ہے راسخون فی العلم. اور راسخون فی العلم وہ لوگ ہیں جن کے علم میں اختلاف نہیں ہوتا. یعنی جو پہلے کی بات ہوتی ہے وہی دوسرے کی بات ہوتی ہے، وہی تیسرے کی بات ہوتی ہے، وہی چوتھے کی بات ہوتی ہے، ان میں اختلاف نہیں ہے. اور امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حدیث کے ضمن میں، فرمایا کہ سب سے پہلے راسخ فی العلم کا مصداق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ہی راسخون فی العلم ہیں اور ہم ہی قرآن کی تعویل جانتے ہیں. نحن راسخون فی العلم ونحن نعلم تعویلہ. اور اسی طرح ہمیں خدا نے جو تعلیمات دیں، میں نے کل کے درس میں اس کی وضاحت کی تھی کہ متشابہ آیات کو محکم آیات کی طرف پلٹا دینا چاہیے تاکہ راہ راست کی رہنمائی ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو درست انداز سے قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے انشاءاللہ. راسخون فی العلم کی معرفت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ راسخون فی العلم کی رہنمائی قرآن کی تعویل اور تفسیر میں ضروری ہے. اور راسخون فی العلم کے کامل ترین مصداق محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین.